ملک میں بڑے ڈاکو آزاد، غریب کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار پھر قانونی نظام پر تنقید۔ پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے کہا، انصاف کا نظام طاقتور پر ہاتھ ڈالنے میں ناکام رہا۔ پی ڈی ایم والے NRO مانگ رہے ہیں۔ 30 سال حکومت کرنے والے حساب دینے کی بجائے شور مچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی عوام سے ماسک پہننے کی اپیل۔ وزیر اعظم کا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ حقیقت، 50,000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کا آغاز ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، گھروں کا رقبہ 3 مرلے سے بڑھا کر 3.5 مرلے کر دیا، قیمت 14.5 لاکھ روپے، ماہانہ قسط 10,000 روپے ہوگی۔ حکومت ہر گھر کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ ابتدائی مرحلے میں 10 مقامات پر گھر بنائے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا IMF ڈیل میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا کافی نہیں، عمران خان کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری کا مطالبہ، کہتے ہیں عمران خان ہماری بات مان لیتے تو آج معیشت یوں تباہ نہ ہوتی۔ پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنا کر عوام کی معاشی آزادی کو یقینی بنائے گی۔ ملک کی سفارتکاری کا جنازہ نکال کر 3 سال بعد بالآخر عمران صاحب کو سفیروں سے ویڈیو لنک پر خطاب کی یاد آ گئی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا سفارتی جائزہ لینا تھا تو میڈیا سرکس لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں؟ ملک میں افسروں کی تضحیک کے بعد پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سفیروں اور سفارت خانوں کی تضحیک شروع کر دی۔ وزیر اعظم کل سے 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر خارجہ اور کابینہ کے دیگر ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی قیادت سے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت 2 طرفہ تعاون کے تمام شعبوں پر مشاورت کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انڈونیشیا کی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے اسلامو فوبیا کے خلاف OIC پلیٹ فارم سے مشترکہ لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ حلقہ N249 کراچی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل جاری۔ RO آفس کے مطابق امیدواروں نے ڈالے گئے تمام ووٹوں کا ڈیٹا دینے کا مطالبہ کیا۔ امیدواروں کو کسی بھی قسم کا انتخابی ڈیٹا فراہم کرنا ممکن نہیں، گنتی جاری رہے گی۔ حلقہ N249 کراچی میں ووٹوں کی گنتی کا عمل عارضی طور پر روکا جائے۔ لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ ریٹرننگ افسر نے صرف درست ووٹوں کی گنتی کی اجازت دی، RO فارم 46 بھی فراہم نہیں کر رہا۔ یہ کس طرح کی ری کاؤنٹنگ ہے؟ ریٹرننگ افسر کوئی بھی بات نہیں مان رہا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا، بیلٹ پیپر کی بیک پر دستخط دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی، چاہتے ہیں فارم 45 اور 46 کو ٹیلی کرنے دیا جائے۔ گنتی سے پہلے ووٹوں کے تھیلے کھلے ہوئے تھے، فارم 45 نہیں دیا گیا۔ رہنما PSP حفیظ الدین کا الزام، MKM کے امیدوار سید مرسلی نے کہا، ہمیں فارم 46 نہیں دیا گیا تو گنتی کیسی؟ تھیلے سیلڈ، مخالف امیدوار جھوٹ بول رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قادر مندوخیل کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام، کہا فارم 46-45 کا دوبارہ گنتی سے کوئی تعلق نہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیت چکی، نون لیگ ہار جائے تو دھاندلی، جیت جائے تو کوئی شکایت نہیں۔ حلقہ N249 پہ تحریک انصاف کا دوبارہ الیکشن کا مطالبہ، ضمنی انتخابات کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ PTI امیدوار امجد آفریدی نے 29 اپریل کا الیکشن تاریخ کا بدترین الیکشن قرار دے دیا، عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ شہباز شریف کی ضمانت کے بعد بیرون ملک جانے کی تیاری، بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور FIA کو فریق بنایا گیا ہے۔ ضمانت کے بعد بیرون ملک گیا اور پھر وطن واپس بھی آ گیا، درخواست میں موقف۔
آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر ملزمان پر ترمیمی فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، احتساب عدالت کراچی نے 19 مئی کو گواہان کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کمیٹی کی ورکنگ سست قرار دے دی، یونیورسٹی ایکٹ میں ترمیم کی سفارش، ایکٹ میں ترمیم کے لیے بہترین وقت ہے، نجی یونیورسٹیاں ہائر ایجوکیشن کمیٹی کا طویل انتظار نہیں کر سکتی، چیف جسٹس قاسم خان نے درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آغاز 15 جون کے بعد ہوگا، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے واضح کر دیا، کہتے ہیں 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کو ترجیح دی جائے گی، دونوں نتائج جامعات کے ایڈمیشن سے پہلے جاری کر دیے جائیں گے، 9ویں اور 11ویں جماعت کے امتحانات 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے بعد منعقد کیے جائیں گے۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، مزید 108 افراد جاں بحق ہو گئے، تعداد 18,537 ہو گئی، 24 گھنٹے میں 4,198 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 9.03% رہی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی ایک اور اہم کامیابی، قومی ادارہ صحت کے مطابق رواں ماہ کے آخر تک ویکسین میسر ہو جائے گی۔ پنجاب میں 8 سے 16 مئی تک مری اور دیگر سیاحتی مقامات بند رہیں گے۔ لاہور میں عید الفطر پر بچوں کی پسندیدہ سیرگاہ چڑیا گھر کے دروازے آج سے بند، ادھر سندھ کے تمام سیاحتی مقامات 8 سے 15 مئی تک مکمل بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے تمام سٹورز معمول کے مطابق چاند رات تک کھلے رہیں گے۔ فیصلہ عید الفطر اور کووڈ-19 کے تناظر میں عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کے لیے کیا گیا۔ ڈیوٹی پر مامور ملازمین 17 مئی سے 19 مئی تک عید کی چھٹیاں کریں گے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید شاپنگ کی ریس عروج پر، عوام کے پاس کل شام 6 بجے تک خریداری کا ٹائم۔ آج بازاروں، مارکیٹوں اور شاپنگ مال میں خواتین، بچوں اور بڑوں کا رش رہا، کوئی لباس تو کوئی جوتے خریدنے میں مصروف رہا۔ کورونا SOPs پر جزوی عمل درآمد۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پولیس کی فائرنگ سے نوجوان کے قتل کے مقدمے کا اندراج، 6 اہلکار نامزد، FIR میں 302 اور 324 کی دفعات شامل۔ گزشتہ شب ایگل اسکواڈ کی فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا تھا۔ اداکارہ سنبل شاہد کورونا کے باعث انتقال کر گئیں۔ سنبل شاہد کو 22 اپریل کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ سنبل شاہد اداکارہ بشرا انصاری اور اسما عباس کی بہن ہیں۔ بھارتی قید میں شہید کشمیری حریت رہنما اشرف صحرائی سپرد خاک، خاندان کے چند افراد کو ہی نماز جنازہ کی ادائیگی کی اجازت دی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، کاروباری مراکز بند، ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر۔ ضلع شوپیاں میں قابض اور دہشت گرد بھارتی فوج نے مزید 3 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارت پر اللہ کا عذاب، کورونا کی وبا بے قابو، 4,12,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ، 24 گھنٹے کے دوران 3,979 اموات۔ بھارت کے بعد نیپال میں بھی کورونا زور پکڑنے لگا، مثبت کیسز کی شرح 44% ہو گئی۔ نیپالی وزیراعظم کی عالمی برادری سے مدد کی اپیل۔ کاروباری ٹیکس میں اضافہ نامنظور، کولمبیا میں پرتشدد مظاہرے 8ویں روز بھی جاری، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، 24 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ مشتعل افراد نے پہلے پولیس اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی، پھر آگ لگا دی۔ امریکی ریاست مسیسپی میں چھوٹا طیارہ مکان پر آ گرا، حادثے میں 4 افراد ہلاک۔ امریکی فیڈرل ایویشن کے مطابق طیارہ گرنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا، تحقیقات جاری ہیں۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور اہلیہ کیٹ میڈلٹن نے یوٹیوب چینل بنا لیا۔ دی ڈیوک اینڈ ڈچز آف کیمبرج نامی چینل پر شاہی جوڑے نے اپنے یادگار لمحات کی جھلکیاں شیئر کر دیں۔ ادھر شاہی خاندان کی چھوٹی بہو میگن مرکل رائٹر بن گئیں۔
بچوں کے لیے دی بنچ کے نام سے کتاب لکھ ڈالی، اگلے ماہ جون میں باضابطہ طور پر شائع ہوگی۔